مفتی صاحب میرے گاؤں میں ایک لڑکی ہے، اس پر جنات آتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے لمبے بال دیکھ کر جنات آتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک فیکٹ ہے کہ جن لڑکیوں کے خوبصورت بال یا لمبے بال وغیرہ ہوتے ہیں تو جنات کسی لڑکی پر، اس کے بالوں پر یا آنکھوں پر یا کسی چیز پر بھی وہ عاشق ہو سکتے ہیں، یہ تو فیکٹ ہے، اور وہ کسی کو پریشان بھی کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنات جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نظروں سے پوشیدہ کر دیا، اور قیامت کے دن بھی حساب ان سے ایسے ہی ہوگا جیسے آدمیوں سے ہوگا، جیسے انسانوں سے ہوگا، اور یہ سیم انسانوں کی طرح ہیں، بس یہ ہے کہ ان کی شکل و صورت کسی نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ اور جو بزرگان دین یا حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ، ان کی تو بات الگ ہے، انہوں نے تو بھائی دیکھی ہے، لیکن دور حاضرہ میں جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ ہیں، بابا ہیں کہ میرے قبضے میں اتنے جنات، میرے قبضے میں 70,000 جنات، گھر میں بیوی کنٹرول سے باہر ہے، یار وہ جنات کیسے قبضے میں ہو جائیں گے؟ اور جنات کسی سے ڈرتے ہیں، کسی سے کمزور ہیں، وہ کیوں قبضے میں آئیں گے؟ بزرگوں کے جو قبضے میں، بزرگوں نے جو ان پر حکومت کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بزرگ اللہ کے ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا تھا نا۔ جب اللہ سے ان کا مضبوط تعلق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کا دم بھرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اور بہت آبادی جب جنات کی ہو گئی اس دھرتی پر تو انسانوں کو رہنے میں جب رکاوٹ ہو گئی، کیونکہ پہلے یہ ایسے ہی زمین پر رہا کرتے تھے، عام جیسے آج انسان پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بستیوں سے ہٹا کر ایک ایسے علاقے میں جہاں جنگلات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا، اور اب یہ جنگلات میں، جنگلی علاقوں میں وغیرہ وغیرہ رہتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکیوں کے بال دیکھ لیے، کھلے بال ہیں تو اس پر وہ عاشق ہو گئے، یا آنکھوں پر یا کسی بھی چیز پر بھی۔ آقا علیہ السلام نے یہ منع فرمایا ہے کہ تم اپنے گھروں سے رات میں کسی بھی، یا رات میں یا دن میں کسی وقت ایسے میں کوئی چیز اپنے گھر سے نہ پھینکا کرو، اب جنگلے وغیرہ سے، کہ وہ 20 سڑک پر پھینکو سناٹا دیکھ کر کے، سناٹے والی کے لیے، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی گزرا کرتی ہے، یعنی کہ جن وغیرہ بھی وہاں سے گزرتے ہیں، تو یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے کہ کسی جنات وغیرہ کے اثر کی وجہ سے کوئی لڑکی کے اندر کوئی پرابلم ہوئی ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہوتا ہے، جو میں نے دیکھا ہے اور جو میرا تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ ڈھونگ ہوتا ہے، اکثر وہ لڑکیاں، وہ عورتیں ایک قسم کا ڈھونگ رچاتی ہیں، اور وہ اپنے گھر میں ایک اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، اور ایک اپنا پوری طرح سے کہ لوگوں کے اوپر ایک ان کا اٹریکٹ رہے، اور لوگوں کو اٹریکشن کے لیے وہ کچھ لڑکیاں ایسا کرتی ہیں کہ کچھ بہویں کرتی ہیں کہ ہماری ساس اور ہمارے خاوند ہم سے دب کے رہے، اور ایسا کرنے کے پھر فائدے بھی ہوتے ہیں نا۔ فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ویسے عورت دبا رہی ہے شوہر کے پیر، اور جب اس کے اوپر آنے لگے بابا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہو گیا اثرات، تو اب الٹا شوہر اپنی بیوی کے پیر دابتے ہوئے نظر آ رہا ہے، بیوی کھانا نہیں بنا رہی ہے، شوہر ہوٹل سے لاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت تمیز لہجے میں بات کر رہا ہے، تو یہ عورتیں مجبور ہو گئی ہیں یہ سب کرنے پہ، خاوند کے، شوہر کے سختی کی وجہ سے، اور جو سسرال کی طرف سے اکثر و بیشتر لڑکیوں کو یہ ملتا ہے کہ سسرال میں جس طرح سے وہ زندگی گزارتی ہے کہ پوری طرح سے مکمل پابندیوں میں اور قید میں، تو پھر وہ یہ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ یار اس سے اچھا یہ ہے کہ یہ ڈھونگ کر لو کہ ہمارے اوپر فلاں بابا فلاں بزرگ فلاں جنات آتے ہیں تو ہم سے لوگ دب کے رہنے لگیں گے۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے شوہروں کا، تو ان کو بھی اس چیز سے بچنا چاہیے، جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرتے رہیں، اور لیکن 99% یہ چیز ڈھونگ ہوتی ہے۔ ہاں میں انکار نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے ایسے مریض جن پر واقعی جن وغیرہ کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس کافی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری پیدا کی ہے، جتنی بیماریاں پیدا کی ان کا علاج بھی پیدا کیا ہے، تو اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو اللہ نے سورہ فلق، سورہ ناس کو نازل تو فرمایا ہے نا کہ اس کے ذریعے سے آپ مکمل علاج کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس چیز سے، قرآن سے اگر کوئی اثر ختم نہیں ہو رہا ہے تو آپ یاد رکھو تو پھر وہ اثر جناتی اثر نہیں ہو سکتا اگر قرآن سے ختم نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن سے بڑی بڑی چیزوں، بڑی بڑی طاقتیں، کتنی بڑی طاقت ہو، سفلی ہو، کرایا ہوا ہو، جادو ہو، کچھ بھی ہو، قرآن کے آگے کچھ نہیں ہے، یہ ہمارا یقین عقیدہ ہے۔ اگر وہ قرآن سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے
اور وہ باوا کرتے کرتے پریشان ہیں عامل صاحب، تو آپ سمجھ لو کہ ڈھونگ ہے، کیونکہ قرآن سے نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو ڈھونگ ہی ہو سکتا ہے نا، پھر اب وہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک وہ خود نہیں چاہے گا۔